Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa itratihi bi adad kulli ma'lum laka. My name is Farooq and you are watching Facebook live session. آج کا لائیو سیشن بہت اہمیت کا حامل ہے اور بہت ساری اصطلاحات ہم ایسی سمجھنے کی کوشش کریں گے جو آپ اکثر سنتے رہے ہیں، لیکن ہم میں سے اکثر جو ہے وہ غور نہیں کرتے کہ ہم کس چیز میں سے گزر رہے ہیں، کس عمل کا شکار ہیں، ہمیں کس طرح استعمال کیا جاتا ہے، کس طریقے سے ٹیشو پیپر بنایا جاتا ہے، پھر ہمارا جو نظام تعلیم ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے، آج ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں اور اس صورتحال سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس کا ایک مکمل سینیریو ہوگا، لیکن سب سے پہلے آپ مجھے بتا دیں کہ میری آواز جو ہے وہ ٹھیک آ رہی ہے اور میں اپنے موبائل کو سائلنٹ کر لوں، چونکہ موبائل جو ہے وہ بڑا ڈسٹرب کرتا ہے بعض اوقات۔ آواز میری ٹھیک ہے تو آپ لکھیے گا تاکہ پھر ہم شروع کر سکیں کچھ اس حوالے سے۔ یہ بڑا دردناک پہلو ہے آج کے اس لائیو سیشن کا۔ 2-3 دن سے میں نہیں آ سکا چونکہ گلے میں خراشیں تھی کافی زیادہ، اور ٹیٹوریل بھی اپلوڈ نہیں کر سکا باوجود آج امید ہے کہ انشاءاللہ پہلے سے بہتر محسوس ہو رہا ہے۔ ساری زندگی میں گلے کا ہی تو کام ہے۔ آواز اگر ٹھیک ہے تو وہ لکھ دیجیے تاکہ پھر ہم باقاعدہ جو ہے وہ آغاز کر سکیں۔ اوکے ٹھیک ہے جی، آواز بہت شکریہ شبینہ۔ اچھا، آپ نے اکثر اخباروں میں، کتابوں میں، سوشل میڈیا کی پوسٹ میں یا چلتے پھرتے ہم جو روزمرہ زندگی میں ہمارے معاملات ہیں، ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا، پروپیگنڈا، کہ جی یہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ سیاستدان بھی اپنے سیاسی جلسوں میں، تقریروں میں یہ لفظ جو ہے وہ کثرت سے استعمال کرتے ہیں، پروپیگنڈا۔ تو میں بھی سنا کرتا تھا، اور میری چونکہ دلچسپی ہے لفظوں کے ساتھ، اور میں ہمیشہ کی طرح دیکھتا ہوں کہ لفظ جو ہے وہ کہاں سے چلا۔ تو لفظ پروپیگنڈا یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے یہ سیشن۔ لفظ پروپیگنڈا جو ہے یہ لاطینی زبان میں ایک لفظ تھا بہت پرانا، جو لیٹن لینگویج تھی، لاطینی لفظ تھا پروپیگیر، PROPAGARE، پروپیگیر۔ پروپیگیر کا مطلب دو طرح آپ سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے کسی چیز کا پھیلاؤ، جب آپ کسی چیز کو نشر کرتے ہیں، اس کی تبلیغ کرتے ہیں، اس کو پھیلاتے ہیں، تو ایک تو ہو گیا یہ پروپیگیشن۔ دوسرا اس کا یہ جو ہم کلمے نہیں لگاتے، کسی درخت کی کوئی کلم کاٹ کے ہم نے زمین میں لگا دی، یا پیوند کاری آپ نے سنا ہوگا کہ دو مختلف پودوں کو ملا کے ایک تیسرا پودا جو ہے وہ بنایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جانوروں کے اندر بھی یہ پروپیگیر ہوتا ہے کہ دو مختلف نسلوں کو ملا کے ایک تیسری نسل جو ہے اس کو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ سارے کا سارا جو مفہوم تھا یہ لاطینی زبان میں اس وقت اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا تھا پروپیگیر۔ پھر انگریزی میں یہ لفظ جو تھا وہ پروپیگیشن تو چل ہی رہا تھا۔ 1622 میں اس کا ایک ہمیں پہلے جو ہے وہ تاریخ میں ایک مقام نظر آتا ہے۔ رومن کیتھولک چرچ جو عیسائیت میں آپ کو پتہ ہے ایک پروٹیسٹنٹ ہیں، پھر رومن کیتھولک، جیسے مسلمانوں میں بھی مسالک ہیں تو کرسچن جو ہیں ان کے اندر بھی مسالک ہیں، سکولز آف تھاٹ ہیں ان کے ڈیفرنٹ۔ تو رومن کیتھولک جو چرچ تھا ان کے ایک پوپ تھے، پوپ گریگوری۔ 1622 میں انہوں نے ایک تنظیم بنائی۔ اس تنظیم کا کام یہ تھا کہ وہ جو نان کیتھولک ممالک تھے، جہاں پہ کیتھولک تعلیمات نہیں تھیں، وہاں پہ کیتھولک تعلیمات کو عام کیا جائے۔ اس کے پھیلاؤ کے لیے، اس کے نفاذ کے لیے ایک تنظیم انہوں نے بنائی، ایک آرگنائزیشن، ایک کانگریگیشن۔ اس کانگریگیشن کے اندر لفظ پروپیگنڈا استعمال ہوا، یعنی ایک ایسی تنظیم، دا کانگریگیشن ٹو پروپیگیٹ کیتھولک فیتھ، یعنی جو کیتھولک ایمان تھا یا عقائد تھے اس کو پھیلانے کے لیے وہ تنظیم جو ہے وہ 1622 میں وہ بنی۔ اچھا، وہیں سے پھر یہ لفظ جو تھا وہ آہستہ آہستہ اس تنظیم کو پورا نام لینے کی بجائے صرف پروپیگنڈا کہا جانے لگا۔ وہ جو تنظیم 1622 میں بنی 17ویں صدی میں، اس کے بعد 1790 میں آپ کو پتا ہے کہ جو 18ویں صدی ہے اس میں بہت سارے انقلابات آئے تھے۔ ہم نے پچھلے سیشن میں بات کی تھی، مختلف انقلابات آئے امریکہ سے لے کے روس تک، اور یہ سارے جو ہماری پٹی تھی اس میں وہ انقلابات آنا شروع ہوئے۔ تو پھر یہ جو لفظ پروپیگنڈا ہے یہ اس طرح استعمال ہونا شروع ہوا جس طرح آج ہم استعمال کرتے ہیں 21ویں صدی میں۔ یعنی آپ نے پروپیگنڈا کے اندر کیا کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو کنونس کرنا ہے، آپ نے اس کو مائل کرنا ہے کسی خاص چیز کی طرف، آپ نے اس کو پرسویڈ کرنا ہے،
آپ نے اس کے اندر مینوپولیشن کرنی ہے. مختلف لفظ جو ہے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ سمجھاتا جاؤں گا. یہ دوسرا لفظ اس کی جگہ پہ آ گیا کہ مینوپولیٹ کرنا. یہ لفظ آپ نے شاید اس طریقے سے سنا نہ ہو. اردو میں ایک لفظ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ساز باز, یا آپ نے یہ سنا ہوگا جوڑ توڑ کی سیاست. جوڑ توڑ کی سیاست کیا ہوتی ہے انگریزی میں؟ اس کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں مینوپولیشن. جب ہم چیزوں کو مینوپولیٹ کرتے ہیں, اب مینوپولیٹ کرنے کے لیے کیا اس کے کام کرنا پڑے گا کہ ہم کو کسی چیز کو اس کے سیاق و سباق سے کاٹ کر یا ایک مصنوعی سیاق و سباق بنا کر, سیاق و سباق جس کو انگریزی میں ہم کانٹیکسٹ کہتے ہیں. کانٹیکسٹ از ایوری تھنگ. ہماری زندگی میں جتنا بھی پروپیگنڈا ہمیں نظر آتا ہے آج کے دور میں, وہ کانٹیکسٹ سے ہٹا ہوا ہوتا ہے یا سلیکٹو اس کا جو پیس ہے وہ ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا. تو جب آپ کسی سچ کا آدھا حصہ, ہاف ٹروتھ, یا پورے سچ کو اس طرح استعمال کریں کہ اس سے آپ کے جو مقاصد ہیں وہ پورے ہو جائیں, تو اس سارے عمل کو پروپیگنڈا کہا جانے لگا. پروپیگنڈا پازیٹیو بھی ہوتا ہے, نیگیٹو بھی ہوتا ہے. پروپیگنڈا اپنی ذات میں برا لفظ نہیں ہے. پروپیگنڈے کا لفظ کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ نے کسی چیز کو پھیلانا ہے. اب وہ آپ کا جو پھیلاؤ ہے وہ آپ نے جب تبلیغ کرنی ہے تو آپ کسی مثبت چیز کو بھی پھیلاتے ہیں. آپ نے کسی تعمیری پہلو کے اوپر بات کرنی ہے تو آپ کسی کو قائل کر رہے ہوتے ہیں. آپ یہ قائل کرتے ہیں کہ جی پاکستان کو ہم نے سرسبز و شاداب بنانا ہے, تو یہ بھی پروپیگیشن ہو رہی ہے. آپ نے یہ کہنا ہے کہ جی کلین اینڈ گرین پاکستان ہم نے بنانا ہے, تو یہ بھی سارٹ آف پروپیگنڈا ہے. اسی طریقے سے جتنے بھی ہمارے جمعہ کے خطبات ہوتے ہیں یا علماء کرام ہیں واعظ و نصیحت کرنے والے مختلف جماعتوں کے, وہ اپنے اپنے انداز میں جو واعظ و نصیحت کرتے ہیں وہ بھی پروپیگنڈا کی ایک شکل ہے. تو پروپیگنڈا دراصل اپنی ذات میں برا لفظ نہیں ہے. یہ بات آپ یہاں پہ سمجھ لیجئے گا, اپنی ذات میں یہ لفظ برا نہیں ہے. اس لفظ کا استعمال کس پیرائے میں ہوتا ہے یہ اس کے اچھے یا برے معنی میں ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. اب جو چیز میرے سامنے منفی ہے اس کو جو بنا رہا ہے اس پروپیگنڈے کی پوری کیمپین کو, اس کے لیے وہ مثبت ہے. تو اس چیز کو بھی سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے. پروپیگنڈا آج کے دور میں ایک اصطلاح بن چکی ہے, اور اس اصطلاح کا 1790 کے بعد باقاعدہ استعمال ہوا, 19ویں صدی میں بھی, اور اس کے بعد پھر جو 20ویں صدی تھی جس میں ہمیں عالمی جنگیں بھی نظر آتی ہیں, عالمی جنگ جو اول ہے اور دوئم ہے, تو پروپیگنڈا جو ہے وہ مختلف انداز میں استعمال کیا جاتا رہا. اور یہ صرف آج کی کہانی نہیں, اگر آپ بہت پہلے چلے جائیں جو نون ہسٹری ہے ہماری, تو گریک کا جو زمانہ تھا یہ اس وقت سے یہ پروپیگیشن چل رہی ہے. یعنی پروپیگنڈا کا انداز یہی تھا, لیکن لفظ اس وقت کوئی مشکل دیگر لفظ جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے تھے. جیسے اگر آپ ارسطو کے زمانے کی کوئی تاریخ پڑھیں تو اس وقت ہمیں ایک لفظ نظر آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں خطابت. اب یہ خطابت بھی یہی تھی, ایک جوش پیدا کرنے کا انداز تھا, جس کو انگریزی میں آج کل ہم لفظ استعمال کرتے ہیں ریٹرک, RHETORIC, ریٹرک. آپ نے اکثر سنا ہوگا میڈیا چینلز پہ, اور ڈاکٹر موہت پیرزادہ صاحب اکثر استعمال کرتے ہیں ریٹرک. ریٹرک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھاری بھرکم الفاظ استعمال کرنا, جاندار الفاظ استعمال کرنا, موٹے موٹے, یعنی اردو کی ایک محفل میں آپ موٹے موٹے انگریزی کے لفظ جو ہیں وہ استعمال کرنا شروع کر دیں, یا 5-7 فقرے جو ہیں وہ اوپر نیچے انگریزی کے بھاری بھرکم انداز میں, کہ آپ کی جو محفل ہے اس کے اوپر ایک روب پڑ جائے کہ بندہ جو ہے وہ بڑا انگریزی, چونکہ آپ کو پتہ ہے ایک روب اس کا پڑا ہوا ہے. اردو کو بندہ بولے گا تو وہ کم تعلیم یافتہ سمجھا جائے گا, یا پنجابی والے کا تو بالکل ہی یا پنجابی بول رہا ہے, اس کا مطلب یہ پڑھا لکھا نہیں ہے. یہ بات سمجھ گئی؟ تو یہ ساری چیزیں انٹر لنک تھیں پروپیگنڈا کے ساتھ. اب یہ غالب اور مغلوب قوموں کے جو پروپیگنڈے ہوتے ہیں اس کے ڈیفرنٹ ورژن ہوتے ہیں, اس کے مختلف ٹولز ہوتے ہیں. یہ میں آپ کو ساری بیس بنا رہا ہوں, یہ ساری تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں کہ میں اس کو پھر بعد میں کنیکٹ کروں گا نظام تعلیم کے ساتھ, اور میں آپ کو اس انداز میں وہاں پہ لے کے جانا چاہتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ ہمارے ساتھ ہوتا کیا رہا ہے, نظام تعلیم کا بیڑا غرق ہوا کیوں ہے, اس کی زبوں حالی کس وجہ سے ہوئی ہے. اب پروپیگنڈا کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ کسی انسان کو اس کی موجودہ سطح سے کاٹ دیا جائے, کسی انسان کو اس کی موجودہ سطح سے یا موجودہ مقام سے کاٹ دیا جائے, اور اس کو ایک اس ماحول میں لے جایا جائے جہاں پہ آپ اپنے مقاصد جو ہیں وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اب جیسے ایڈورٹائزنگ میں آپ نے دیکھا ہوگا ڈیفرنٹ ٹی وی چینلز کے اوپر اشتہارات چلتے ہیں. میں چونکہ 7-8 سال کریٹو ڈائریکٹر رہا ہوں ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں, تو مجھے پتا ہے
ہم مینوور کرتے ہیں، ہم چیزوں کو مینوپولیٹ کرتے ہیں. اس کے لیے آسان سا طریقہ ہے کہ آپ مینوپولیٹ کریں گے، یعنی ساز باز کریں گے، لفظوں کو جوڑیں گے، توڑیں گے، اور پھر اس سے کیا ہوگا کہ آپ نے لوگوں کو انفلوئنس کرنا ہے، آپ نے ان کو متاثر کن انداز میں پیغام پہنچانا ہے کہ بھائی یہ کریم خرید لیں، یہ ٹوتھ پیسٹ یہ خرید لیں، یا یہ والا پیکج جو ہے یہ آپ کے لیے اچھا ہے. سم کے حوالے سے ہو، کسی موبائل فون کی کوئی کیمپین چل رہی ہو، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے لیے ہم بیسیکلی کر کیا رہے ہوتے ہیں، ہم ٹریگر کر رہے ہوتے ہیں جذبات کو، ہم جذبات کو تحریک دیتے ہیں. تو ہمارا یہ جو ایڈورٹائزنگ میں پروپیگنڈا ہوتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ ہمارا مال جو ہے، ہمارے کلائنٹ کا مال بک جائے، لوگ زیادہ سے زیادہ اس کو خریدیں، اس پروڈکٹ کو. تو پروپیگنڈا کی یہ شکل جو ہے یہ بزنس کی شکل ہوگی کہ ہم اپنا مال بیچتے ہیں، لہٰذا اس کے لیے ہم لفظوں کا استعمال کریں گے، رنگوں کا استعمال کریں گے، موسیقی کا، سر سنگیت کا استعمال کیا جاتا ہے. پھر اس سارے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم انسان کے جذبات کو اس مخصوص شیپ میں لے جائیں، اس مخصوص حالت میں لے جائیں، حیت میں لے جائیں یا کیفیت میں، کہ جہاں پہ ہم اس کے ساتھ جو بات کریں وہ بات ہماری مان جائے اور وہ کہے کہ یہ پروڈکٹ بہت اچھی ہے. تو یہ ایڈورٹائزنگ میں اس کا استعمال ہمیشہ سے ہو رہا ہے. بہت پرانے وقتوں میں فرعین مصر جو ہیں انہوں نے بھی اس کا استعمال کیا تھا. اس دور کی جو ایڈورٹائزنگ تھی، اس دور میں جو مینوپولیشن کے طریقے تھے، انہوں نے چیزوں کو مینوپولیٹ کیا. حامان کی صورت میں، جو حامان تھا مذہبی پیشوا، وہ مذہب کو مینوپولیٹ کرتا تھا، یعنی مذہب کے اندر جوڑ موڑ کرنا، اس نے ساز باز کرنی، توڑ کر مروڑ کر چیزوں کو، حقائق کو مسخ کر کے اس طرح پیش کرنا کہ لوگ مذہبی طور پر پابند ہو جاتے فرعون کی اطاعت کرنے پہ. قارون جو تھا وہ فائنینشیل مینوپولیشن کا ماہر تھا، وہ مالی ساز باز کرنے کا ماہر تھا، وہ معاشیات کے ڈیجٹس فگرز اس طریقے سے بناتا کہ لوگ جو تھے وہ آہستہ آہستہ اس کے دام میں چلے جاتے، اس کے دام میں گرفتار ہو جاتے. تو اس کا بھی الٹیمیٹ فائدہ کس کو ہوتا؟ فرعون کو ہوتا. اب جو دو چیزیں مذہب سے یا معاش سے قابو نہ ہوتا، اس کو پھر دہشت یا جبر کے ساتھ مینوپولیٹ کیا جاتا، کسی کو ڈرایا دھمکایا جاتا، فیئر پیدا کیا جاتا، کسی کو لالچ دی جاتی، کسی کی مجبوری کے ساتھ کھیلا جاتا. تو یہ ہمیشہ سے انسانی آبادیوں میں یہ ہوتا آ رہا ہے. اس کے بعد ہمیں دیگر تمام، آپ دیکھتے جائیں، عرب کے دور میں یا عرب کے دور سے پہلے بھی 1,24,000 پیغمبروں کے اگر آپ جتنے نون قصص ہیں، جو ان کی نون سٹوریز ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں، آپ ان کو دیکھیں تو ہر دور میں پیغمبر جب اپنی ندا بلند کرتے، کسی بھی دور کے پیغمبر، حضرت آدم علیہ السلام کو لے لیں، حضرت نوح علیہ السلام کو، قرآن میں جن کے واقعات ہیں یا بائبل میں، انجیل میں جن کے واقعات ہیں، وہ جب بات کرتے، ایک پیغام شروع کرتے، تو اس کے مقابلے میں بھی، یعنی وہ بھی پروپیگنڈا تھا، ایک پازیٹیو پریچنگ ہو رہی ہے، پروپیگیشن ہو رہی ہے، وہ اللہ کا جو پیغام تھا اس کو پروپیگیٹ کرتے تھے. اور اس کے مقابلے میں جو اس وقت کی سماج کے اندر رائج قوتیں تھیں، وہ اس کا توڑ کرنے کے لیے اپنی طرف سے ایک انتظام کرتے، اور ان تعلیمات کی ضد میں بہت سارے حربے جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے. یعنی اس میں تمسخر بھی ہوتا. پروپیگنڈے کا یہ بھی ایک شیپ ہوتی ہے کہ آپ کسی کا تمسخر اڑانا شروع کر دیں. پروپیگنڈے کی یہ بھی ایک شکل ہوتی ہے کہ آپ کسی کو مسلسل گالیاں دینا شروع کر دیں. جب آپ کسی کو مسلسل گالیاں دینا شروع کر دیں گے دن رات، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نوجوان نسل ہوگی وہ آہستہ آہستہ اس پروپیگنڈے کا شکار ہو جائے گی. یہ تمام پیغمبروں کی زندگی میں یہی ہوا. پھر آپ ان کے اوپر اس طرح کے واقعات پیش کریں گے، آپ ان کی جو کریکٹر، آپ یہ سمجھ لیں کہ ڈیفیم کرنا ہے، آپ نے کردار کشی کرنی ہے، آپ ان کے اوپر الزام لگائیں گے، آپ ان کے اوپر بہتان لگائیں گے، اس میں یہ برائی ہے، اس میں یہ برائی ہے. تو یہ سارے کے سارے دراصل استعمال ہوتے ہیں کہ انسان اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے، جس کے لیے قرآن میں یہ آیت بھی نازل ہوئی تھی کہ کل جعل حق کا وضاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ یہ جو حق کی پریچنگ ہے یا حق کی پروپیگیشن ہے، یہ جب شروع ہو جاتی ہے تو اس کے مقابلے میں باطل کی بھی پروپیگیشن ہوگی، باطل کی بھی پاور ہوگی، وہ اپنے انداز میں آگے بڑھے گا، حق جو ہے وہ اپنے انداز میں آگے بڑھے گا. دونوں نشر ہوں گے، لیکن آخر کار جو ان الباطل کان زہوقا ہے، باطل کو آخر کار منتشر ہو جانا ہے. باطل جو ہے وہ آخر کار اپنی پروپیگیشن میں ہار جاتا ہے. اس کی وجہ ہے باطل کی پروپیگیشن کو ایک لمٹ ہے.
لیکن حق کی جو پروپیگیشن ہے وہ ڈیوائن ہو جاتی ہے، اس میں اللہ کی مدد اور نصرت شامل ہو جاتی ہے، لہٰذا حق جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے باطل کے اوپر۔ لیکن اس غلبے سے پہلے کی جو واقعات ہوتے ہیں اس میں بڑی شدتیں ہیں، اس میں بڑی آزمائشیں ہیں، پیغمبروں کو شہید کر دیا گیا، پیغمبروں کو ہجرت پہ مجبور کر دیا گیا، آگ میں ڈال دیا گیا، جسم ان کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے گئے، ان کو دفنا دیا گیا، زندہ دفنا دیا گیا، ان کے اوپر گھوڑے چلا دیے گئے۔ تو یہ اتنا آسان نہیں تھا حق اور باطل کا جو ٹکراؤ تھا، لیکن یہ ہر دور میں رہا۔ نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں ہم آ جاتے ہیں تو عرب کے اندر آپ کو پتہ ہے مینوور کرنے والے اور مینوپولیٹ کرنے والے جوہلا موجود تھے، ابو جہل کی قسم، وہ کریکٹر کے اوپر بھی انہوں نے باتیں کی، یہاں تک کہا کہ وہ مجنون ہو گیا ہے، چونکہ غار حرا میں وہاں پہاڑوں پہ چڑھ جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے بھی مینوپولیٹ کیا، ساز باز کی، انہوں نے بھی جوڑ توڑ کی، انہوں نے بھی تروڑ مروڑ کر حقائق کو پیش کرنے کی کوشش کی۔ کسی نے کہا کہ یہ نوجوانوں کا دماغ خراب کرتا ہے، سقراط کے دور میں بھی یہی ہوا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کے حوالے سے بھی جو حالات تھے، جو والدین تھے، وہ اپنے بچوں کو یہ کہتے تھے کہ اس شخص سے بچنا، یہ تمہارا دماغ خراب کر دے گا۔ تو یہ دونوں مقابلے میں یہ مینوپولیشنز ہو رہی تھی۔ تو طائف کے مقام پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو پتھر جو ہیں وہ بھی برسائے گئے۔ یہ بڑی ایک واقعات ہے، میں آپ کو پتا اس خطیبانہ انداز میں اس واقعے پہ اس طرح نہیں جاؤں گا، میں آپ کو صرف فیکٹس بتا رہا ہوں کہ یہ ہوتا آ رہا ہے۔ پروپیگنڈا جو ہے، جو جس دور میں ٹیکنالوجی تھی، یہ ایک غور طلب اب سیشن میں ہم داخل ہو رہے ہیں، یہ جو فیس ہے، جس دور میں جو ٹیکنالوجی تھی اس ٹیکنالوجی کو خیر نے بھی استعمال کیا اور اسی ٹیکنالوجی کو شر نے بھی استعمال کیا۔ یہ بات سمجھے، جس دور میں جس قسم کی ٹیکنالوجی کی ترقی تھی یا ایڈوانسمنٹ تھی ٹیکنالوجیکل، اس دور میں جو خیر والے تھے انہوں نے بھی اسی کو استعمال کیا، اور ان کے مقابلے میں جو ضد تھی، دشمن تھے، باطل قوتیں، انہوں نے بھی اسی کو استعمال کیا۔ جس دور میں صرف زبانی بولنے کے حوالے سے پیغام ہوتا تھا، اس دور میں پروپیگنڈا بھی زبانی ہوتا تھا۔ ڈھول بجا کے اگر کوئی پیغام دیا جاتا تھا تو ڈھول بجا کے اس پیغام کی نفی بھی کی جاتی تھی۔ اسی طریقے سے قاصد جو ہیں وہ جایا کرتے تھے گھوڑوں پہ بیٹھ کے، اونٹوں پہ بیٹھ کے یا پیدل، تو جو پروپیگنڈا کرنے والے ہوتے تھے وہ بھی اسی طریقے سے قاصد کو بھیجا کرتے تھے۔ یہ بات سمجھ گئے؟ اسی طریقے سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ٹیکنالوجی جب مزید آگے بڑھتی ہے، اب عالمی جنگوں کی طرف آپ آ جائیں، ہم وہاں سے شارٹ اس میں ایک جمپ لگاتے ہیں تاکہ لمبا نہ ہو جائے یہ سیشن۔ ہر دور میں ٹیکنالوجی کے ٹولز کو استعمال کیا گیا۔ جس دور میں ریڈیو بہت زیادہ اہم تھا، اس دور میں پروپیگنڈا کے لیے ریڈیو کو استعمال کیا گیا۔ پروپیگنڈا حکومتیں بھی کرتی ہیں، ریاستیں بھی کرتی ہیں، ہر ملک کی، یہ کسی ایک ملک کے ساتھ مختص نہیں ہے۔ ہر ملک کی حکومت جو ہے وہ اپنے لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے، کسی خاص کیمپین کو چلانے کے لیے یا ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، اس بات کے لیے کہ وہ اپنے ملک کے دفاع کے اوپر یکجان ہو جائیں، تمام ممالک جو ہیں وہ اپنی قوم کو اسی طریقے سے ایک مینوپولیٹ کرتے ہیں چیزوں کو۔ ریڈیو کے ذریعے ہوگا، پھر اس میں اخبارات کے ذریعے ہوگا، پھر اسی طریقے سے رسائل اور جرائد کے ذریعے ہوتی رہی ہے مینوپولیشن یا پروپیگنڈا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا مسجدوں کے باہر وہ پمفلٹ دینے والے موجود ہوتے ہیں، تو انہوں نے بھی پروپیگنڈا کیا، جس کے اوپر ہم پہلے سیشن کر چکے ہیں کہ گورنمنٹ کا جب چیک نہیں ہوتا تو مینوپولیشن یا مینوورنگ جو ہے وہ بہت ساری جگہوں سے ہو رہی ہوتی ہے، اور جب بہت ساری جگہوں سے مینوپولیشن شروع ہو جاتی ہے تو پھر مختلف خیال کے لوگ جو ہیں وہ ایک معاشرے میں پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہی اصل مقصد ہوتا ہے پروپیگنڈا کرنے والوں کا۔ لیکن یہ تیسرے حصے میں ہم ڈسکس کریں گے نظام تعلیم کے ساتھ۔ ابھی آپ صرف اس کو یہاں پہ سمجھ لیجئے گا۔ اب پروپیگنڈا کرنے والا جو ہمارا جدید دور ہے، اس میں ہماری ویب سائٹس آ گئیں، ہمارے سوشل میڈیا کے چینلز ہو گئے، اور ہمارے پاس یوٹیوب ہے، ہمارے پاس الیکٹرانک میڈیا چینلز ہیں، مختلف چینلز ہیں۔ یہ سارے کے سارے ماڈرن ٹائمز کے وہ ٹولز ہیں جن کو دونوں طرح استعمال کیا جا سکتا تھا، اور یہ دونوں طرح استعمال ہو رہے ہیں، خیر کے لیے بھی اور شر کے لیے بھی۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ خیر جو ہے وہ اس طریقے سے ہمیں پھیلتا ہوا نظر نہیں آتا۔ جیسے دنیا بھر میں آپ کو تبلیغی جماعتیں نظر آتی ہیں، مساجد نظر آتی ہیں، ہر وقت واعظ و نصیحت ہو رہی ہے، جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے، کیسٹس بنی ہوئی ہیں، تفاسیر ہیں، سارا کچھ ہے۔ اس کے مقابلے میں شر کے لیے نہ کوئی اس طرح کا کوئی تعلیمی نظام ہے، شر کے لیے نہ کوئی مسجد ہے، اس کے لیے نہ کوئی مدرسہ ہے، نہ کوئی مندر ہے، نہ کوئی چرچ ہے، کچھ بھی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ شر جو ہے وہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ فطرت نے
یہ جو شریر قوتیں تھیں ان کے ساتھ کس قدر جسٹس کیا کہ کل کو یہ شکوہ نہ کر سکے کہ ہمیں روکا گیا ہے، ورنہ ہم تہس نہس کر دیتے لوگوں کی۔ تو خیر کے لیے آپ دیکھیں کہ زیادہ محنت ہو رہی ہے لیکن اس کے اثرات کم ہو رہے ہیں، خیر کے اندر لیکن اس کے اثرات کم ہیں۔ شر کے اندر بظاہر اس طریقے سے کوئی محنت نہیں، معاشرے میں کوئی سرے عام تبلیغ نہیں کرتا شر کی اس طریقے سے، جس کو دیکھو مجھ سمیت وہ روک رہا ہے شر کے حوالے سے، اس کے خلاف ہم بولتے ہیں۔ لیکن ہم جب معاشرے میں جا کے نکل کے دیکھتے ہیں، میں اس فیس بک سیشن کو یہاں سے ختم کروں گا اور باہر جا کے نکل کے دیکھتا ہوں، یہاں سے شروع ہو جائے میرے گھر کے باہر سے، تو مجھے نظر آتا ہے کہ خیر کہیں پہ ہے ہی نہیں اس طریقے سے۔ اگر ہے 1%، 2% یا 3%، تو گویا شر جو ہے اس کو پر لگے ہوئے ہیں، لیکن خیر جو ہے وہ کچھوے کی چال چلتی ہے۔ اگرچہ اس کے انتظامات زیادہ ہیں، بڑے سب کہہ رہے ہیں، حکومتیں کہہ رہی ہیں، علماء اکرام لگے ہوئے ہیں، پیران اکرام لگے ہوئے ہیں، ہر مذہب کے لوگ جو ہیں ان کی مشنریز، ان کی تبلیغی جماعتیں خیر کے لیے باہر نکلتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شر پھیلتا جا رہا ہے۔ اب وہ شر کیوں پھیلتا جا رہا ہے، یہ بڑا نازک مقام ہے۔ یہ اگر آپ سمجھ گئے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے تعلیمی نظام میں جہاں اتنے بڑے بڑے تھنک ٹینکس بیٹھے رہے، اتنی کمیٹیاں بنائی گئیں، اتنے سیشن ہوئے، پھر بھی آوے کا آوا جو ہے وہ بگڑا، وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ریزلٹس ہی نہیں ہمیں مل رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہیں کوئی بنیادی غلطی کر رہے ہیں۔ یہ جو خیر والے ہیں یہ بنیادی غلطی کر رہے ہیں۔ اب وہ بنیادی غلطی کہاں پہ ہوئی ہے؟ بنیادی غلطی ہوئی ہے جو وقت کے ٹولز ہوتے ہیں ان کو استعمال کرنے میں، یا ہم پس و پیش کرتے رہتے ہیں، ہم اس میں دیر کر دیتے ہیں، اور جب ہمیں ہوش آتی ہے اس وقت تک جو شر ہے وہ ان جدید ٹولز کو استعمال کر کے گھر گھر میں پھیل چکا ہوتا ہے۔ اگر آپ پچھلی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، اینٹینا آیا تھا تو ہمارے ہاں ایک ریزسٹنس شروع ہوگی اینٹینا کے خلاف کہ یہ شیطان کا سینگ ہے۔ ڈش اینٹینا کے خلاف بھی یہی کیمپین چلی، ٹی وی کو اٹھا اٹھا کے پھینکا جا رہا ہے اور اس کی کیمپینز بنائی جا رہی ہیں کہ جی یہ آپ اس کو روک نہیں سکیں گے۔ تو اس کی ضرورت تھی کہ اس کے مقابلے میں شر جب ان ٹولز کو یوز کر رہا ہے تو آپ خیر کو بھی انہی ٹولز کے ساتھ استعمال کرتے۔ اب فیس بک شروع ہو گیا، سوشل میڈیا کے چینلز تھے، پہلی سٹیج میں ہم فتوے لگانے کی سٹیج میں چلے جاتے ہیں اور وقت ضائع کرتے ہیں، اور جب ہم اس مقام پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں یار ہمیں بھی پیج بنانا چاہیے، فورمز بنانے چاہیے، یا ہمارا اپنا کوئی فیس بک کی طرز کا کوئی ایک مرکز ہوتا، ہم بہت دیر کر چکے ہوتے ہیں۔ اب ہماری مجبوری ہوتی ہے کہ ہم اسی مرکز میں، اسی پلیٹ فارم کے اوپر اپنا مال بھی بیچیں، لیکن اس سے پہلے چونکہ شر اپنی جڑیں مضبوط کر چکا ہوتا ہے، لہٰذا ہماری محنت جو کروڑوں لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ رائے گاں چلی جاتی ہے۔ یہ بنیادی نقطہ آپ سمجھ لیجئے گا، آپ کو پروپیگنڈا بھی کی سمجھ آ جائے گی۔ پروپیگنڈا کی جو نیگیٹو فورسز ہیں، جب وہ زیادہ پاورفل میڈیمز کو یوز کرنا شروع کر دیں گی، ان کا پھیلاؤ زیادہ ہو جائے گا، وہ اس میں فائنانس فنڈنگ بھی کر رہے ہوں گے، مین پاور بھی ہو رہی ہوگی، اور پہلے انہوں نے مورچے لگا لیے ہوں گے، پہلے وہ ٹرین پہ چڑھ گئے ہوں گے اور انہوں نے تمام سیٹیں اور برتھیں بک کر لی ہوں گی، تو آپ نے تو اب صرف لٹکنا ہے، باہر لٹکیں، چھت پہ لٹکیں، فتوے لگا دیں، یا اگر ٹرین مس ہو جائے تو پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے زور زور سے نعرے لگائیں کہ یہ کافروں کی ٹرین ہے، یہ یہودیوں کی ٹرین ہے، یا فاسقین کی ٹرین ہے، جو مرضی کہتے رہیں، یو ہیو مسڈ یور ٹرین۔ تو جب انسان دیر کر دیتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے، بہت بڑی سنت ہے، وقت کی ٹیکنالوجی کا استعمال۔ آپ علیہ السلام نے عرب کے اس دور میں چلے جائیں، جو بہترین نسل کے عربی گھوڑے تھے، عربی نسل کے، وہ تیار کیے۔ تمام جو تلواریں تھیں اس وقت، بہترین مٹیریل جو تھا، بیشک کم تلواریں تھیں لیکن بہترین مٹیریل کے ساتھ استعمال کیا گیا۔ جو اس وقت جنگی حربے تھے، اسٹریٹجیز تھیں وار پلاننگ کی، نبی پاک علیہ السلام نے ایڈوانس ترین، ماڈرن ترین ان سے دیکھ کے پھر دشمنوں نے بھی سیکھا۔ تو آپ علیہ السلام نے وہ اسٹریٹجیز، وہ حکمت عملی جو تھی، وہ صحابہ کرام کو سکھائی۔ اگر آپ پرانے وقتوں کے دور میں چلے جاتے اور پرانے وقتوں کی یا پیغمبروں کی تعلیمات لے کے اس طرح کی وار اسٹریٹجی بناتے تو عرب کے اندر ہمیں وہ مقام نظر نہ آتا جنگوں میں۔ آپ علیہ السلام بہترین پلانر تھے، یہ سنت ہے، جنگ کی حکمت عملی کے بہترین ماہر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے وقت کی جدید ترین ٹیکنالوجی کو بھی استعمال کیا۔ یہ اصحاب صفہ پہ کبھی ریسرچ ہو تو آپ دیکھیں گے، یہودیوں کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ تعلیم اس وقت کی ضرورت تھی چونکہ عرب کے جاہل معاشرے میں آپ علیہ السلام کا ظہور ہوا تھا،
تو آپ کو پتا تھا کہ اس معاشرے کو تعلیم کی ضرورت ہے، تو تعلیم کے لیے بہترین اقدامات کیے گئے، بہترین اقدامات۔ مسجد نبوی کو مکمل طور پر استعمال کیا گیا تعلیمی سرگرمیوں کے لیے، باہر ایک چبوترا بنا دیا گیا۔ پھر جو ڈیلیگیشنز بھیجے جاتے تھے مختلف ملکوں میں، ان کو زبان سکھائی گئی، ان کو وہاں کا کلچر سمجھایا گیا۔ اس طریقے سے یہ اپنے دور میں انسان جو ہے وہ پھر ہک کر جاتا ہے اور پھر کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ اب ہمارے ہاں آج جو علماء کرام یا مولویان کرام یا پیران کرام لوکل سطح پہ محدود ہو کے رہ گئے، اور آج بھی وہ پتھر کے دور کی باتیں کر رہے ہیں، 1400-1500 سال پہلے کی وہ باتیں جن کا آج تدارک نہیں ہے، جن کا آج افیکٹونیس نہیں ہے، وہ وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن جن علماء کرام نے جس قدر جدید جو آلات تھے ان کو استعمال کیا، وہ اسی قدر زیادہ افیکٹو انداز میں انٹرنیشنل ایکسپوجر کے ساتھ اصلاح کے کاموں میں مصروف ہیں۔ باقی جو ہے وہ اپنے مقامی خطوں میں ایک گاؤں کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہیں پہ خود بھی وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے جو ماننے والے ہیں وہ 3 نسلوں سے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، 3 نسلوں سے وہ محکومی کی زندگی گزار رہے ہیں، چونکہ ان کو جو پیشوا ملے ہوئے ہیں وہ ان کو وہیں بٹھا کے رکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن جن علماء کرام نے یا جو دانشور تھے جنہوں نے باہر نکل کے ان حدوں کو توڑا اور جدید دور کے تقاضوں کے مطابق اسلام کی تشریح کی، ان کے ماننے والے بھی آگے بڑھ گئے، تعلیمی لحاظ سے بھی، کاروباری لحاظ سے بھی۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ جہاں پہ خیر کی قوتیں جدید زمانے کے ہتھیار وقت پہ استعمال نہیں کرتی، وہ پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اب ہمارے سوشل میڈیا کو دیکھ لیں، الیکٹرانک میڈیا چینلز جب پہلے بننا شروع ہوئے تو اس وقت ہمارے جتنے بھی اسلامک اسکالرز تھے موسٹلی وہ اس پہ فتوے لگانے میں مصروف تھے۔ آج ہمیں وہ تمام لوگ جو ہیں وہ اپنا اپنا چینل کھول کے نظر آتے ہیں۔ فیس بک آیا تو پہلے نوجوان نسل کے اوپر فتوے لگنا شروع ہوئے کہ اس سے یہ خراب ہو جائیں گے، اس سے یہ خراب ہو جائیں گے۔ ہم صرف شر کے اوپر تبلیغ کرتے رہے، صرف شر کے اوپر، اور شر کے اوپر تبلیغ کرتے کرتے ایک وقت آیا، 4-5 سال گزر گئے کہ اساتذہ بھی مجبور ہو گئے کہ فیس بک پہ آ جائیں، ٹویٹر کو یوز کریں، علماء کرام بھی آہستہ آہستہ جو فتوے لگاتے تھے وہ بھی اس طرف آ گئے۔ جیسے تصویر کے حوالے سے ہے، ایک وقت تھا، مجھے یاد ہے 80 کی دہائی میں، ایسے علماء کرام تھے جو تصویر کے خلاف تھے، لیکن اس وقت ایسے علماء کرام تھے روشن خیال جو آگے دیکھتے تھے، وہ اس کے حق میں بولتے تھے۔ لیکن اس وقت جہالت چونکہ پابند تھی، محدود تھی، لہٰذا لوگوں نے ان کے لیے نعرے لگائے اور دوسروں کو کافر کہا۔ اب وہ سارے لوگ جو اس وقت فتویٰ لگاتے تھے، آج ان کی تصویریں آپ کو جگہ جگہ نظر آتی ہیں۔ تو گویا وقت کے ساتھ اس بندے کا نظریہ ٹھیک ثابت ہوا جو 80 کی دہائی میں وہ بات کرتا تھا، جو لوگوں نے 2000 میں وہ بات مان لی۔ تو آج بھی 21ویں صدی میں آج ہم جہاں پہ موجود ہیں، آج بھی بہت سارے لوگ آپ کو روکنا چاہتے ہیں کہ آپ جدید دور کے جو آلات ہیں ان کو استعمال نہ کریں۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک طبقہ ہمارا محدود ہو کے بیٹھا ہوا ہے، ترقی نہیں کر پا رہا، چونکہ وہ یا کسی پیر کے، جعلی پیر کے، میں ان کو حقیقی پیر سمجھتے نہیں، یا علماء سو کا شکار ہے اور اپنی محدود سطح پہ بیٹھا ہوا ہے، اور نسل در نسل وہ محکوم ہے۔ اب آپ اس کو پہلے سیشن کے ساتھ، پہلے حصے کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں، پروپیگنڈا وہاں پہ کامیاب ہوتا ہے جہاں پہ جہالت جو ہے وہ موجود رہتی ہے، جہاں پہ تحقیق ختم ہو جائے وہاں پہ پروپیگنڈا کامیاب ہوتا ہے۔ اب قرآن نے ایک آیت اگر ہم صرف لے لیں نا پورے قرآن سے، قرآن نے ہر قسم کے پروپیگنڈے کا جو شریر لوگ کرتے ہیں یا خیر والے، اس کا ایک توڑ کر دیا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے کوئی فاسق تو تحقیق کر لو۔ اب آپ ریڈیو سن رہے ہیں، کسی چینل کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ اینکر پرسن جو ہیں وہ سلیکٹڈ پیسز جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ کسی سیاستدان کی آدھے گھنٹے کی تقریر میں سے چند سیکنڈ کا ایک حصہ آپ کو بار بار دکھایا جائے گا۔ شام کے یعنی 6 بجے سے لے کے رات کے 12 بجے تک جتنی بھی نیوز کی ہیڈ لائنز آئیں گی، اس میں صرف اتنا حصہ آپ کو دکھایا جائے گا۔ اب ہم چونکہ تحقیق کے عادی نہیں، اور دوسرا میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ کانٹیکسٹ کو ہم دیکھنا نہیں چاہتے، سیاق و سباق کے بغیر ہم اتنے حصے کو اس لیے مان لیتے ہیں کہ وہ ہماری مخالف جماعت کا سیاستدان ہے۔ اب چینلز والوں کی یہاں پہ کیا ہوتا ہے، ان کا بزنس ہے، وہ کبھی ایکس سیاستدان کی بات کریں گے اور کبھی وائی سیاستدان کی بات کریں گے۔ جب وہ ایکس کی بات کریں گے تو وائی والے خوش ہوں گے، اور جب وہ وائی کی بات کریں گے تو ایکس والے کہیں گے یہ لفافہ خور، یہ لفافہ سیاستدان ہے، یہ لفافہ اینکر ہے، یلو جرنلزم کر رہا ہے جی، اس نے وائی سے پیسے پکڑ لیے۔ وہ دوبارہ میڈیا چینل ایکس کی طرف آ جائے گا، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں، ان کا بزنس ایکس والے بھی دے رہے ہیں، ان کا بزنس وائی والے بھی دے رہے ہیں، اور ان کا بزنس زیڈ والے بھی دے رہے ہیں۔
ان کا بزنس ہے. ظاہری بات ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا, ایڈورٹائزنگ کا کام ہی یہ ہے کہ وہ مینوپولیشن کرتے ہیں, پرسویٹ کرتے ہیں. تو میڈیا جو ہے وہ ڈیلی تمام جتنے بھی آپ کے پولیٹیکل ٹاک شوز ہوتے ہیں وہ مینوپولیٹ کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو. اب اس میں وہ گورنمنٹ کا چیک ہوتا ہے, بعض کا گورنمنٹ جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے کو آگاہی پھیلاتی ہے, پازیٹیو چیزیں بھی ہوتی ہیں اس کے اندر, نیگیٹو کیا ہوتی ہے اس کو پہچاننے کا آسان سا طریقہ میں آپ کو بتا دوں. جب بھی میڈیا کسی خاص واقعے کو اور اس واقعے کے خاص حصے کو بار بار نشر کرنا شروع کر دے, آپ کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے کہ بھائی یہ ایک دم سے پورے ملک میں کہیں اور بات چل رہی ہے, یہ درمیان سے ایک شوشہ کیوں اٹھ گیا ہے, یا تو کسی خاص مقصد سے توجہ ہٹائی جا رہی ہے, کسی خاص واقعے سے توجہ پیچھے کی جا رہی ہے, لوگوں کو ڈریگ کیا جا رہا ہے. اور یہ کیوں دھڑلے سے کامیاب ہوتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا کہ جہالت. معاشرے میں پچھلی جو ہماری کتنی دہائیاں تھیں تمام ادوار میں, فرعین مصر کے دور میں بھی جہالت برقرار رکھی گئی کہ لوگوں کو یہ سوچ نہ ملے کہ ہم بھی بادشاہ بن سکتے ہیں, لہٰذا انہوں نے 3500 سال سے زائد عرصہ کامیابی سے حکومت کی. یہ آج کے دور تک کامیاب ترین حربہ ہے. آج ہم دیکھتے ہیں ہمارا لٹریسی ریٹ کہاں ہے. آپ نے سنا ہوگا اکثر لٹریسی ریٹ کے حوالے سے تقریریں بھی آپ سنیں گے, لیکن عملی طور پر کوئی اقدامات نہیں کیے جاتے کہ لوگوں کے اندر تعلیم یا شعور آئے. وجہ کیا ہے؟ جب تک معاشرے کے اندر جہالت کا وہ موجود رہتا ہے مقام, آپ کو طائف کے مقام پہ پتھر مارنے والے دستیاب ہوں گے, آسان قسطوں پر بک جانے والے علماء سو ملتے رہیں گے, آپ کو ایسے لوگ ملتے رہیں گے جو تصوف کو پیسے کی خاطر بیچ دیں گے, آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو طریقت کو بیچ دیں گے, آپ کو ایسے لوگ آسان قسطوں پر مل جائیں گے جو شریعت کا استعمال کرتے ہوئے, مذہب کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے مذہبی جذبات کو ابھار کر آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب ہونے کے قریب تر کر دیں گے. تو جہالت قائم رکھنے کے لیے اگر توہم پرستی کے خلاف ہی ہم اٹھ کھڑے ہوں, جہالت ختم ہو جائے تو جعلی پیروں کا دھندا ٹھپ ہو جائے, جہالت ختم ہو جائے تو جعلی نکمے سیاستدانوں کا دھندا ٹھپ ہو جائے. اگر یہ جہالت ختم ہو جائے تو ہمارے معاشرے کے اندر سے یہ جو ستم ہے یہ ختم ہو جائیں سارے کے سارے. اس لیے یہ جہالت جو ہے وہ برقرار رکھی جاتی ہے. لوگوں کی محتاجیاں ہوں گی, ان کو بھوک ہوگی, ان کے اندر مسائل ہوں گے, ان کی پریشانیاں ہوں گی, ان کے اندر ڈر ہوگا, خوف ہوگا, لالچ ہوگی, طمع ہوگی, ہرس ہوگی, خود غرضی ہوگی. یہ سارے امراض جو ہم نے پہلے سیشن کیا تھا یہ موجود ہوں گے تو ان کو محکوم بنانا آسان ہوگا, اور ان کے اندر اپنی کسی بھی بات کو پھیلانا جو ہے وہ آسان ہوگا, پروپیگنڈا کرنا آسان ہوگا. اب ان سارے مراحل کو نیچے لے کے آ جائیں آپ, جو ہمارا سسٹم آف ایجوکیشن ہے, نظام تعلیم کا. بدقسمتی سے میں نے آپ کو بتایا اوپر سارے ایک خاص ماحول ہے. آپ اس کو یہ مت سمجھیں کہ اوپر سارے دنیا دار بیٹھے ہوئے ہیں یا اوپر سارے دیندار بیٹھے ہوئے ہیں. معاشرے کی ایک بالائی سطح ہے, ملائی والی, جہاں ملائی ہے اس میں مذہب والے بھی آپ کو نظر آئیں گے جو اوپر والے لیول پہ چلے گئے ہیں, اس میں آپ کو سیاستدان بھی نظر آئیں گے, کاروباری لوگ بھی نظر آئیں گے. وہ ایک خاص سطح ہے, وہاں پہ دین کی انٹرپریٹیشن اور طرح ہو رہی ہے. وہ جب آپس میں ملتے ہیں, ان کی شادیاں آپس میں ہو رہی ہیں, انہیں پتا ہے کہ ہم نے نیچے لوگوں کو قابو کیسے کرنا ہے. اوپر رات کو پیر صاحب اور وہ جو ہائی فائی عالم صاحب ہیں یہ سارے اکٹھے بیٹھتے ہیں, یہ سارے اکٹھے بیٹھتے ہیں. میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں, میں چشمدید گواہ ہوں. لیکن جب یہ صبح ہوتی ہے, صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے, تو اب اپنی اپنی مخصوص جو قبیلہ ہے, کمیونٹی ہے, اس کو قابو کرنے کے لیے یہ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی شروع کر دیں گے. پیر صاحب جو ہیں انہوں نے, اگر پیر صاحب کے مرید جو ہیں, آپ تحقیق کر کے دیکھ لیں کن پیران کرام نے اپنے علاقوں میں سکول کھولے ہیں, اعلیٰ تعلیم کے لیے نوجوانوں کو مجبور کیا کہ وہ اعلیٰ تعلیم کی طرف آئیں. آپ بڑے بڑے خانوادے میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ پورے پاکستان میں گھوم پھر کے دیکھ لیں, بہت ایسے خوش نصیب پیران کرام بھی ہیں, اور میں ان مریدین کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کے ایسے پیر ہیں, آپ کے ایسے گرو ہیں جنہوں نے آپ کو تعلیم کی طرف, یہ پہلا کلمہ تھا اقرا, جن پیران کرام نے اپنے مریدین کو تعلیم کی طرف مائل کیا, برحق وہ پیران کرام ہیں. ان کے ساتھ لاڈیاں کریں, ان کو کبھی مت چھوڑیں, جو آپ کو تعلیم کی طرف لے کے آئے, ہنر کی طرف لے کے آئے. لیکن جنہوں نے آپ کی 3 نسلوں کو بٹھایا ہوا ہے اپنے مقامی سطح پہ, 3 نسلوں کو, دادا جی بھی مرید, باپ بھی مرید, بیٹا بھی مرید, اور اسی جگہ پہ وہ محدود ہے. اگر ان کے پاس 4 مرلے زمین تھی تو آج بھی 4 مرلے زمین ہے, لیکن پیر صاحب کنالوں میں چلے گئے ہیں, پیر صاحب کی کوٹھیاں کنالوں میں پھیل گئی ہیں, ان کے رقبے کنالوں میں وہ پھیل گئے ہیں.
اور آج تک یہ بات اس لیے نہیں کی جاتی کہ فتوے کا ڈر ہے. اب یہ وقت آ چکا ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو، ان حقائق کو سمجھیں کہ ہمیں دراصل جاہل رکھنے میں کس کس نے اپنا حصہ ڈالا ہے. ہمیں ان جعلی پیروں نے جاہل رکھا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے. اور جب جاہل رکھا جاتا ہے تو پھر آپ کو وہ شارٹ کٹ دیتے ہیں. آپ کی 3 نسلیں جاہل ہو گئیں، اب آپ کو وہ جاہل رکھیں گے اور کہیں گے کہ قیامت والے دن ہم ہیں نا، قیامت والے دن ہم آپ کو پار لگا دیں گے. اور 3 نسلیں قبرستان میں جا چکی ہیں یہی تسلیم کر کے کہ سانو ساڑھے پیر صاحب بچا لین دے. نبی پاک علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں کہا صحابہ کو کہ میں ہوں نا. آپ علیہ السلام نے عمل سے ثابت کیا کہ بھائی محنت کرنی پڑے گی، خندق کھودنی پڑے گی، فاقے برداشت کرنا پڑیں گے، پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑیں گے. یہ تعلیمات تھیں عملی طور پر. آپ علیہ السلام نے غزوات کر کے دکھائے، ایسے تلوار چلانی ہے. آپ کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ زخم آتے ہیں جب جنگ میں انسان شامل ہوتا ہے. آسانیاں نہیں دیں، حلوہ پکا کے نہیں دیا. اور یہاں پہ آسانیاں ہیں، بس تسبیح لے کے بیٹھ جاؤ کسی کونے خدرے میں. میں نے آپ کو پچھلے سیشن میں بتایا تھا وظیفے کی ایک اپنی اہمیت ہے، لیکن جو آپ کو نسل در نسل محکوم بنائے رکھتے، آپ کی اولاد کو تعلیم کی طرف لے کے ہی نہ جائے اور ایسے ایسے تصورات پیدا کر دے کہ آپ اس دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کی ڈویژن میں پڑ جائیں. آپ یہ دیکھیں آپ کہاں پہ کھڑے ہیں اور پیر صاحب کے بچے اس وقت کہاں پہ کھڑے ہیں. آپ پیدل ہیں، پیر صاحب کے بچے لینڈ کروزروں میں پھر رہے ہیں. آپ کی زمینیں جو ہیں وہ وہاں پہ آپ کو ملتی نہیں ہیں، اور آپ کس طریقے سے وہ چیزوں کو لے کے چلیں گے. تو یہ ان چیزوں کو آپ ذرا سمجھیں کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. کمپیریٹیو انالیسس کر کے دیکھیں. ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. تو ایک تو ہمیں یہ جو جعلی پیر تھے انہوں نے ہمیں روک کے رکھا. اور میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے یہ بتا رہا ہوں، یہ جعلی پیر ان کا تعلق ہے اوپر حکمرانوں کے ساتھ پچھلے 40-50 سال میں رہا ہے. یہ آنکھیں بند کر کے مریدین جو ہے ان کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے اس لیے ووٹ دے دیتے ہیں کسی کو بھی بغیر تحقیق کے کہ پیر صاحب کا حکم ہے، ناراض نہ ہو جائیں. تو تبدیلی کیسے آتی؟ دوسرے نمبر پہ دیکھ لیں آپ کے جو علماء سو ہیں، یہ رات کو وہاں پہ بیٹھتے ہیں، صبح یہ ایسا جوش خطابت کا مظاہرہ کریں گے ریٹرک کے ساتھ، جس کو ہم کہتے ہیں خطیبانہ انداز. اس طریقے سے قرآنی آیات کو مینوپولیٹ کیا جائے گا، اس طریقے سے احادیث کو مینوپولیٹ کیا جائے گا، اس طریقے سے اسلام کے کسی سینسٹیو ایشو کو، کسی بھی سینسٹیو معاملے کو مینوپولیٹ کیا جائے گا. آپ کے جذبات کو ابھارا جائے گا، آپ جوش میں آ جائیں گے، چونکہ آپ کے جذبات میں ان کا ہاتھ ہے. انہیں پتہ ہے کہ ہم نے ان کو تعلیمی سطح پہ کہاں پہ رکھا ہوا ہے اور کتنا آسان ہے ان کو یہاں سے مجبور کرنا اور کہاں پہ موڑ کے ہم ان کو لے جائیں گے. وہ بلکہ کمٹ کر کے آئے ہوتے ہیں کہ جناب چوہدری صاحب فلانے جناب صاحب آپ فکر نہ کریں، آپ کو 50,000 بندہ مل جائے گا. کیوں مل جائے گا؟ چونکہ جذبات جو ہیں وہ ان علماء سو کے کنٹرول میں ہیں. وہ ذرا سی جو شیریں تقریر کریں گے، لوگ ان کے قابو میں آ جائیں گے، آپ ان کو وہ جس طرف چاہیں گے وہ موڑ کے لے جائیں گے. یہ ہوتی ہے مینوپولیشن، یہ ہوتی ہے پروپیگنڈا کا وہ شریر پہلو جو بڑا افیکٹو ہے. اگر اس کو خیر کے لیے استعمال کیا جاتا، اب خطیبانہ انداز خیر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ہمارے ایسے علماء حق ہیں، ایسے خطباء ہیں ہمارے حق والے، جو بڑی زبردست انداز میں یہ چیزیں جو ہیں وہ اسلام کے لیے یا پاکستان کے لیے یا انسانیت کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں. میں آپ کو سادہ سی ایک نشانی بتا رہا ہوں. آپ یہ دیکھیں کس مرشد نے، کس گرو نے، کس عالم دین نے، کس پیران کرام میں سے پیر نے لوگوں کو، اپنے مریدین کو اپنے حلقہ اثر کے اندر تعلیمی ترقی کے لیے اقدامات کیے. آپ یہ دیکھیں اگر پیر صاحب کے گھر میں منرل واٹر آ رہا ہو اور اسی بیکورڈ ایریا میں جو مرید کا بچہ ہے وہ چھپڑ سے پانی پینے پہ مجبور ہو جائے، اٹھا کے پھینک دیں ایسے پیروں کو باہر. یہ دھوکہ دے رہے ہیں آپ کے ساتھ، یہ فراڈ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. انہوں نے آپ کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے. یہ فرعین مصر کی باقیات ہیں، یہ آپ کو روک کے رکھنا چاہتے ہیں اور ان کے بارے میں بات کرنے سے آپ کو کچھ نہیں ہوگا. آواز بلند کریں، ایسے لوگوں سے دامن چھڑائیں، ان سے اپنی 3 نسلوں کا حساب پوچھیں کہ آپ کا بچہ اگر آکسفورڈ میں پڑھ سکتا ہے، آپ کا بچہ جو ہے وہ لینڈ کروزر میں گھوم سکتا ہے، میرا بچہ پیدل کیوں چلے گا؟ آپ مجھے وہ وظیفہ کیوں نہیں دیتے جو آپ نے اپنے بیٹے کو دیا ہے؟ آپ مجھے وہ چلا کروائیں جو آپ نے کیا ہے اور آپ کی زندگی میں انقلاب آ گیا ہے. آپ کا رنگ سرخ و سفید ہے، میرا رنگ پیلا ہوتا جاتا ہے. میں سخت محنت کے باوجود فاقہ کش ہوں، آپ بغیر محنت کے آپ کا پیٹ بھی پھولتا جا رہا ہے، آپ کے مسلز بھی جوان ہوتے جا رہے ہیں. تو زندگی آپ کے اوپر اتنی مہربان کیوں ہے؟ اور وہاں پہ مینوپولیشن اس طریقے سے کی گئی ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ خدا کے برگزیدہ بندے ہیں.
इसलिए इनके चेहरे पे नूर अच्छी खुराक के साथ आ जाता है। ये गरीब मजदूर जो है ना, इनके चेहरे पे सबसे ज्यादा नूर होता है, जो बेचारे पूरा दिन सड़क के ऊपर पत्थर कूटते रहते हैं, उनके चेहरे पे कभी नूर देखिएगा। उस नूर को देखने के लिए आंख चाहिए। अच्छी क्रीमें लगाने से, अच्छी खुराक खाने से वो नूर नहीं होता। कि आपने मेकअप कर लिया, ब्यूटी पार्लर में जाएं, इस तरीके से तो मैं अक्सर हंस के भी दोस्तों को कहता हूं कि मैंने इंडिया की बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस देखी हैं, मैं मुझसे ज्यादा उनके चेहरे पे नूर है। क्या वो नूर होता है? उसको नूर नहीं कहा जाता। जिंदगी जब अपनी महरूमियों के साथ आपका इंतजार करती है, आपके चेहरे के ऊपर लग पता जाता है आपको। एक बंदे को फाके आ रहे हैं, उस बंदे को महरूमियों ने घेरा हुआ है, उसकी शक्ल भी तो मातड़ साथियों वाली हो जाएगी। पीर साहब को कोई ऐसा मसला नहीं है, ये जो जाली पीर हैं, नकली पीर हैं, और इन्होंने जाहिल रखा हुआ है मिल के। फिर इस तरीके से सियासतदान देख लें जिन्होंने आज तक, आपको मैं एक सादा सा असूल देता हूं, आप क्यों नहीं समझ रहे। आप ये देखें, सियासतदान जो हमारे सो कॉल्ड अवामी नुमाइंदगान है, हमारे स्कूलों में उनके बच्चे नहीं पढ़ते, उन्हें क्या फिक्र होगी कि वो हमारे स्कूलों को ठीक करें? नहीं करेंगे वो ठीक। इसीलिए उन्हें पता है इन स्कूलों में किस तरह के असातिज़ा पढ़ाएंगे, इन स्कूलों का निसाब क्या है, उन्हें पता है। इसलिए वो अपने बच्चों को बैरून मुल्क भेज देते हैं, या ऐसे स्कूलों में जहां उनकी मर्जी का सिलेबस पढ़ाया जाता है और हाकिम बनते हैं। महकूमों के स्कूलों को वो क्यों ठीक करेंगे जब हाकिमों के बच्चे वहां पे पढ़ते ही नहीं है? दूसरे नंबर पे हमारे अस्पताल वो क्यों ठीक करेंगे? उनका तो यहाँ पे इलाज ही नहीं होता। हाँ, उनके चौकीदार का शायद हो जाए, माली का हो जाए, नौकर का हो जाए, उनका नहीं होता। इसी तरीके से उनके यहाँ जो पानी का निजाम है, वो पानी हमारा क्यों ठीक करेंगे जब उनका पानी जो है वो हर रोज जहाजों से आ रहा होता है? नहीं ठीक करेंगे। और हमने उनको पिछले 50 सालों से अपने सर पे बिठाया हुआ है। आप अपना और उनके बच्चों का जरा कंपैरिजन करें। आज बैठे, जरा कॉपी पेंसिल लें और देखें जो आपका अवामी नुमाइंदा है उसका घर कितना बड़ा है, उसके बड़ोले में कितने दाने हैं। आप अपनी महरूमियों को भी जरा देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा आपके साथ होता क्या रहा है। तालीमी निजाम उस वक्त दुरुस्त हो सकता था जब अवामी नुमाइंदों के बच्चे भी आपके साथ पढ़ते और उसी सेटअप में पढ़ते। बाज़ औक़ात कुछ लोग करते भी हैं। आप देख लें किसी एकेडमी में या किसी स्कूल में एक कोई तगड़े बंदे का बच्चा है, उसको प्रोटोकॉल देते हैं जनाब। स्कूल वाले भी प्रोटोकॉल दे रहे होते हैं, चूंकि इसको यार कुछ नहीं कहना, क्योंकि स्कूल बंद हो जाएगा। ये हमारे मुआशरे की एक तलखियां है। लेकिन आप ये देखें आपका इलाज कैसे हो रहा है, आपको थानों में, कचहरियों के अंदर आपके साथ हो क्या रहा है। ये हजार हाथ जुर्म करके भी विक्ट्री का निशान बना के बाहर निकल आएंगे। आप शक में भी पकड़े जाएं, पुलिस आपको घर से मारना शुरू करेगी, बहू बेटियों के दुपट्टे भी खींचेगी, आपको रगड़ती हुई ले जाएगी थाने में। कभी सुना है आपने ऐसे जाली पीरों का, या ऐसे उलमाए कराम का, या ऐसे दीन फरोश जो वतन फरोश सियासतदान है, कभी उनको आपने देखा है उनको थाने में लित्र परेड? सिर्फ गरीबों की होगी, सिर्फ गरीबों की, चूंकि उनका कोई सुनने वाला नहीं है। और मारने वाला पुलिस मैन भी गरीब है। मैं इंतजार कर रहा हूं पिछले 40 साल से कि कभी ऐसा हो कि हमारे वतन को लूटने वालों को भी लित्र परेड और मैं देखूं। गरीबों की तो हमें वायरल वीडियोस नजर आती हैं। ये पूरा मुआशरा मैंने आपको बताया, ऊपर इन्होंने ये मिली भगत है, ये बैठाया हुआ दरमियान में, इस तरीके से इनको बना के रख लो और ये महकूम यहां पे रहें। इसको तोड़ने का एक ही तरीका था कि आप अपने तालीमी निजाम को ऊपर लेके आते। ये इसका एक सोल्यूशन था। अब इसका सोल्यूशन की तरफ आ जाए तो सबसे पहले क्या है, और ये सारा प्रोपेगेंडा के जिम्मन में है, ये मैनिपुलेशन के जिम्मन में है। इसको आप रेटरिक के साथ देखें। ये सारी चीजें इसलिए मेंटेन आज के दिन तक रखी गई हैं। आपने इसको ब्रेक करना है, तोड़ना है, इन जंजीरों से आजादी हासिल करनी है। आप गवर्नमेंट्स को प्रेशराइज करें और हम देखेंगे ये नई गवर्नमेंट जो है, ये इतनी आसानी से हम इनको जाने नहीं देंगे, मैं आपको बता रहा हूं। और ये कप्तान के लिए, ये कप्तान को समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट्स पहली नाकाम क्यों हुई हैं। मैं आपको पिछली गवर्नमेंट का एक वाकया सुनाऊं। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी थे उस वक्त। उन्होंने कहा जी कि गाड़ियों में सिलेंडर इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। वहां से एक बात होती है, नीचे जो मशीनरी बैठी हुई है ना, वो गवर्नमेंट्स को नाकाम करती है। हम गुजरात जा रहे थे, गुजरात जाने से तकरीबन 30 मिनट पहले गाड़ियां रोकी जा रही थी, पुलिस वाले रोक रहे थे कि जी चीफ जस्टिस साहब का ऑर्डर है, सिलेंडर वाली गाड़ियां रोक लो। चीफ जस्टिस साहब ने यह साथ क्यों नहीं बताया कि भाई पहले सवारियों को उतारो, अड्डे में जाके रोको। नीचे यही होता है, गवर्नमेंट ऊपर कुछ कहती है, यहां पे गरीबों के मकानात जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं। हम देख रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं। हमें चाहिए इस वक्त करप्ट लोगों का एहतसाब। हमें चाहिए कि हमारा निजाम तालीम जो है इसकी समत दुरुस्त हो जाए। हमें चाहिए एक निसाब। हमें ये, अगर आप दाएं बाएं के चक्कर में लगा देंगे तो ये तो हम पहले से सितम सहते आ रहे हैं, फिर आप में और उनमें फर्क क्या होगा। अगर आपने भी हमें धोखा दिया,
اور آپ بھی ہمارے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کریں گے کہ آپ ہمیں گیموں کے چکر میں ڈال دیں گے، اعداد کے چکر میں ڈال دیں گے، تو ہم مطمئن ہونے والے نہیں ہیں۔ برداشت ہم کر لیں گے، پہلے بھی تو کیا ہے، لیکن آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ آپ ان کا پھر عروج اور زوال بھی دیکھیے گا۔ آپ کی جو عوام کے ساتھ، یوتھ کے ساتھ محبت ہے، اس کا ایک ہی شرط ہے، کرپٹ لوگوں کا احتساب کریں، گیمیں مت کریں، بے لاگ احتساب کریں۔ جنہوں نے خزانہ خالی کیا ہے ان سے لوٹی ہوئی دولت واپس لیں، یا قوم کے سامنے آ کے معافی مانگیں کہ ساری سیاسی کیمپین تھی، سب پروپیگنڈا تھا، سب ووٹ توڑنے کے لیے یہ کہا گیا تھا۔ میرے پاس نہ کوئی ثبوت ہے نہ، اور اگر آپ کے ساتھ کوئی ادارہ نہیں چل رہا، یہ بھی اقرار کریں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک ویڈیو لائیو دے دیں کہ بھائی میں کرنا چاہتا ہوں، مجھے نہیں کرنے دیا جا رہا۔ اگر اس دور میں بھی غریبوں کے اوپر ہی ظلم ہوگا اور غریبوں کے ہی گھر گریں گے اور غریبوں کی ہی چوریاں پکڑی جائیں گی، تو پھر آپ میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا؟ آپ بھی پھر ایک مورے ہیں۔ یہ میں کپتان کو براہ راست مخاطب کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوئی ہے لوگوں کی اسپرچول، تمام تر مخالفت کے باوجود آپ کو ایک اسپرچول ایج حاصل رہا ہے ہر دور میں، اور رہے گا انشاءاللہ۔ لوگ آپ کے اوپر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بلیو کرنے پہ وہ آمادہ ہو رہے ہیں روحانی طور پر۔ آپ سامنے آئیں، آپ کو قوم کو، آپ نوجوانوں کو مسلسل بتاتے رہے، اب آپ ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے تو نیچے جو مشینریاں بیٹھی ہیں وہ آپ کو فیل کر دیں گی، یہ جو آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں یہ آپ کو ناکام کر دیں گے۔ آپ کو اپنا ربط رکھنا ہے نوجوانوں کے ساتھ، ورنہ سب کچھ ناکام ہو جائے گا نیچے۔ آپ بتائیں لوگوں کو کہ یہ پالیسی گورنمنٹ کی طرف سے ہے اور یہ نیچے لوگ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں۔ آپ اوپر ایک کہتے ہیں، نیچے 10 گنا غریب کے اوپر ظلم ہوتا ہے، اور غریب پہلے ہی پسے ہوئے ہیں، پہلے ہی محروم ہیں، ان کے ساتھ وہ محرومیاں مزید ان کی بڑھیں گی تو الٹیمیٹلی کوئی اٹھے گا، کیمپین چلائے گا، ساری عوام اس کے پیچھے چل پڑیں گی، چونکہ وہ مہنگائی بھی نظر آ رہی ہے ان کو، وہ سارے مسائل ان کو نظر آنا شروع ہو گئے ہوں گے۔ تو یہ پھر مینوپولیشن ہوگی، پھر مینوورنگ ہوگی، اور یہی ہوتا رہے۔ گورنمنٹس آتی ہیں، گورنمنٹس جاتی ہیں، باریاں بدل کے، پھر آپ بھی باریوں کے چکر میں پڑ جائیں کہ 5 سال پورے کریں اوکھے سوکھے، پھر اگلے 5 سال اپوزیشن میں آ جائیں، اور پھر آپ میں اور ان میں فرق کیا رہے گا؟ آپ کی معافی کیسے ہوگی اللہ کے حضور؟ آپ جو کہتے رہے ہیں، آپ کو اپنے ان کہے ہوئے لفظوں کی اب لاج رکھنی ہے۔ ہم طاقتوروں کا احتساب چاہتے ہیں اور سچا احتساب چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں جنہوں نے قومی خزانہ لوٹا ہے، جنہوں نے ہمیں جاہل رکھا ہے، آپ ان کو سخت ترین سزائیں دیں۔ وہ ابھی سزائیں ان کی ہوئی نہیں، غریبوں کے اوپر تابڑ توڑ حملے جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عوام آپ کے ساتھ چلیں گے، خواص کو آپ کیا کر رہے ہیں؟ خواص سے آپ قربانیاں کیوں نہیں لے رہے؟ ہمیں دن بھر 24 گھنٹے میڈیا پہ یہی خبریں مل رہی ہیں کہ عوام سے قربانیاں جو ہیں عوام نے دینا شروع کر دی ہیں، دیں گے، پہلے بھی دے رہے ہیں۔ خواص کے بارے میں کیمپین چلی تھی کہ طاقتوروں کو قانون کٹہرے میں کھڑا نہیں کرتا۔ کہاں ہے طاقتور؟ یا آپ ان کو سزا دیں گے یا آپ یہ مانیں گے کہ آپ نے بھی جھوٹ بولا ہے، اقتدار میں آنے کے لیے، ایوانوں میں آنے کے لیے آپ نے بھی جھوٹ بولا ہے، اور پھر اس چیز کی معافی نہیں ہے آپ کے لیے۔ اور میں بڑے یقین کے ساتھ، امید کے ساتھ تمام نوجوانوں کی ترجمانی کرتے ہوئے آپ سے ملتمس ہوں اور امید بھی رکھتا ہوں، آپ اگر دوسروں کی طرح ہوتے تو یہاں تک شاید اس طریقے سے نہ پہنچتے۔ آپ کو وہی رہنا ہے، آپ کو بدلنے نہیں دیا جائے گا۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ آخری چانس ہیں۔ آپ نے ایسا کر لیا تو میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ معاشرے کے اندر جو میں انتشار دیکھ رہا ہوں اپنی مشاہدے کی قوت سے، آپ کی سوچ ہے، یہ سارے جن لوگوں نے ہمیں جائل رکھا تھا، پھر کوئی غریب کسی کے قابو میں نہیں رہے گا۔ یہ میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں۔ کتنی زبانیں بند کریں گے، کتنے لوگوں کو روکیں گے؟ بس ہو گئی ہے۔ ہمارے جیسے، میں نیوٹرل ترین آدمی ہوں، معتدل ترین آدمی ہوں، جو اپنی زندگی میں انتہائی صبر کے ساتھ وہ وقت گزارتا ہوا آ رہا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ چیزیں جو ہیں وہ کس طرف سے جا رہی ہیں۔ پہلے سے پسے ہوئے طبقات کو مزید پیسا جائے گا، یہ سیاست نہیں ہوگی، یہ حکومت نہیں ہوگی۔ آپ ان کو پیسیں، ان کو رگڑیں جن کو کبھی نہیں رگڑا گیا۔ اگر وہ خوش رہے اور آپ کے دائیں بائیں رہے اور آپ نے کچھ سمجھوتا کر لیا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو ایک نہیں، دو نہیں، کروڑوں زمینی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ہر روز سوچ رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں۔ آپ کو ابھی وقت دیا جا رہا ہے، آپ کو بڑی محبت کے ساتھ، بڑی ہمدردی کے ساتھ اور بڑی دوستی کے ساتھ وقت دیا جا رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آنکھیں بند ہیں، آپ سے توقع بھی ہے، آپ سے امید بھی ہے۔ ہم سب نے مل کے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، لیکن پاکستان کے کسی دشمن کو، کسی لٹیرے کو، کسی غاصب کو، جنہوں نے عوام کو گمراہ رکھا، جاہل رکھا، ان کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ہم دیکھنا چاہیں گے ہمارے ہسپتالوں میں عوامی نمائندگان کا علاج ہو، ہم دیکھنا چاہیں گے ہماری عدالتوں کے اندر ایک جیسا انصاف ہو،
ہم دیکھنا جائیں گے ہمارے سکولوں میں عوامی نمائندگان کے بچے پڑھیں. اور ایک کلچر رکھنا چاہیے آپ کو. بہتر تو یہ ہوگا کہ تمام بچوں کے لیے سائیکل لازمی کر دیا جائے یا پبلک ٹرانسپورٹ کر دی جائے جو اسکولوں کی بسیں ہیں. کوئی بڑی بڑی گاڑیوں والا کسی اسکول میں جا کے کسی بچے کو احساس کمتری کا شکار نہ کرے. یہ معاشرے کے عدل کی راہ ہے. اس طریقے سے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. پھر پروپیگنڈے کی راہ بھی رکتی ہے. خیر والا پروپیگنڈا ہر گورنمنٹ کرتی ہے, آپ بھی کریں, سارے آپ کا ساتھ ہوں گے. غریب قوم کو, پسی ہوئی قوم کو دھوکہ دینے کے کوشش کرنے والے زوال کا شکار ہوتے رہے ہیں ہمیشہ. اور میں آپ نوجوانوں سے بھی یہ دست بدستہ ایک میں ہاتھ جوڑ کے التجا کرنا چاہتا ہوں, دست بستہ اپنے ارد گرد دیکھیں کن لوگوں کو آپ نے حکمران بنایا ہوا ہے, کن لوگوں کو لیڈر بنایا ہوا ہے, آپ کا اور ان کی زندگی کا معاشی فرق کیا ہے. پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا آپ کے ساتھ گیم کیا ہو رہی ہے. آپ کو یہ بھی پتا چل جائے گا میڈیا چینلز کس طریقے سے مینوپولیٹ کرتے ہیں چیزوں کو. تو یہ آج کا یہ سیشن تھا. اگر آپ اس پہ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ سوال کر سکتے ہیں. میں 2-3 منٹ آپ کے لیے ہوں گا. میں آج بڑے نرم اس میں تھا. میں نے آپ کو بتایا یہ درد ہے اور یہ کپتان کے لیے بالکل معافی نہیں ہوگی. یہ درد چونکہ یہ یوتھ انہوں نے تیار کی تھی, یہ یوتھ تیار کی تھی. اب وہ یوتھ انتظار کر رہی ہے. یا آپ مانیں گے کہ آپ نے بھی محض سیاست کی ہے, یا آپ احتساب کر کے دکھائیں گے, یا آپ اعتماد میں لیں گے کہ میں کرنا چاہتا ہوں, نیچے جو ہے وہ میرے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا جا رہا. تینوں صورتوں میں سچ ہے. اور جب آپ کوئی پالیسی بنائیں تو نیچے کی مشینری کے اوپر چیک رکھا کریں کہ نیچے عوام تک پہنچتے پہنچتے وہ ملٹیپلائی ہو جاتی ہے. آپ ایک کہتے ہیں وہاں 10 گنا وہاں پہ اثرات ہو رہے ہوتے ہیں. اور وہ دیکھیں وہاں پہ وہ لوگ اسی طریقے سے ہر دور کی حکومت کو فیل بھی کیا جاتا ہے. نیچے پمفلٹ تقسیم ہو جاتے ہیں کہ جی حکومت پاکستان نے یہ ایشو دیا ہے, اس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا. میڈیا کے اوپر بھی یہ اب وہ وقت آ گیا ہے. آپ کے ساتھ کھڑی ہے قوم, نوجوان نسل آپ کے ساتھ کھڑی ہے. آپ کو ڈر کس چیز کا ہے؟ مشکل فیصلے کرنے ہیں نا, تو مشکل فیصلے عوام کے لیے نہ کریں. عوام تو پہلے ہی مشکلات کے ساتھ گزرتی ہوئی آ رہی ہے. خواص کو بھی تو کبھی مشکل میں ڈالیں. ہم بھی تو دیکھیں کہ خواص بھی اس وطن میں مشکل میں پڑ سکتے ہیں. خواص کے لیے آپ کہیں کہ مجھے کچھ وقت دیں, اور غریبوں کے لیے آپ 2 منٹ ضائع کیے بغیر آپ شروع ہو جائیں گے, تو پھر آپ کو پتہ ہے وہ نظر آئے گا. انہی لوگوں کو, انہی پسے ہوئے طبقات کو ہمیشہ استعمال کیا جاتا رہا ہے. آپ ان کے اوپر چڑھائی کر دیں گے کسی بھی حوالے سے, ان کے اوپر سارا پریشر آ جائے گا اور خواص ہمیں نظر آئیں گے مسکراتے ہوئے, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ طبقات پھر استعمال ہو جائیں گے. تو پھر کیا ہم وقت ضائع کریں گے جو ہوتا آ رہا ہے؟ پھر اللہ کی طرف سے کوئی ہم انتظار کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی مسیح آئے ہمارے لیے. تو میں ہوپ فل ہوں آپ کو یہ درد آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. نوجوان نسلوں کو بھی میں کہتا ہوں, یہ جتنے جعلی پیر ہیں, جتنے علماء سلو ہیں, جتنے علماء سو ہیں, آپ نا اور ان کی زندگی کا فرق دیکھیں ذرا. کون عوامی ہے, کس کے بچے کہاں پل رہے ہیں, کس کے خزانے کہاں تک پہنچ گئے ہیں, کس کی زمینیں کتنی ہیں, آپ 3 نسلوں سے کہاں کھڑے ہیں, وہ 3 نسلوں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. آپ کو سوال کا جواب مل جائے گا کہ تعلیمی نظام کے اندر, یہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے, پچھلے 30-40 سالوں سے ایک طرح کے بچے نکل رہے ہیں ہماری نسلوں میں سے. ووٹر پیدا ہو رہے ہیں, ووٹر باہر نکلیں گے, ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ قطار میں کیسے کھڑا ہونا ہے, ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ شادی حال میں جب کھانا کھلتا ہے تو کیسے آگے بڑھنا ہے. اس لیے کہ اوپر بیٹھے ہوں کو فکر نہیں ہے. ہم جب تک ایسے رہیں گے, جب تک تربیت کی یہ کمی رہے گی, جب تک ہم جہالت میں پڑے رہیں گے, ان کے لیے آسان ہوگا ہمیں استعمال کرنا. اور ہم ہو رہے ہیں ٹیشو پیپر کی طرح, لیکن کب تک ہوں گے؟ اور یہ باتیں اپنے تک مت روک کے رکھیں, بخدا ان کو شیئر کریں. یہ وقت آ گیا, میں نے آپ کو بتایا یہ ڈو اور ڈائی کی سچویشن ہو گئی ہوئی ہے. اس وطن کو اتنی آسانی سے جانے دیا جائے گا؟ لاکھوں قربانیوں سے حاصل کیا ہوا یہ وطن اتنی آسانی سے ان کے حوالے کر کے بیٹھے رہے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے؟ لٹیروں کی مختلف شکلیں ہیں, پروپیگنڈا کرنے والوں کی مختلف شکلیں ہیں, مختلف صورتیں ہیں, سب کو سمجھیں. آپ اپنا اور ان کا فرق دیکھیں. بہت حلال طریقے سے بھی لوگ اوپر آئے ہوئے ہیں, لیکن وہ دوسروں کو بتا رہے ہیں, وہ بھی ان کو راستہ دیتے ہیں. آپ کو وہ کومن کیری ایک لفظ ہوتا ہے, آپ کو اس غلام گردشوں میں ڈالا ہوا ہے کہ آپ کی 3-4 نسلیں اسی میں رہیں گی. وہ آپ کو اصل راز نہیں دے رہے کامیابی کا. اصل راز یہی ہے محنت, تعلیم, ہنر. اس سے آپ آگے نکلیں. آپ کو پتا ہے بڑے بڑے کاروبار کے اوپر یہ چھائے ہوئے ہیں.
ایک عام آدمی سیلف میڈ جو ہے وہ سٹارٹ اپ نہیں لے سکتا، وہ بزنس نہیں کر سکتا. یہ ہمارے ہاں یہ پے پال کیوں نہیں آج تک آنے دیا گیا؟ انڈیا میں آ گیا ہے، بنگلہ دیش میں آ گیا ہے، کیونکہ یہ بڑے بڑے جو بزنسز ہیں ان کے اوپر ان کی یہ ضرورت نہیں ہے. یہ ہم جیسے جو چھوٹے لیول کے لوگ ہیں سٹارٹ اپس، یہ ان کی ضرورت تھی. نہیں کیا جاتا ایسا. ٹیکسز کی جہاں پہ بات آ جاتی ہے، جنہوں نے لوٹا ہے، جن کے پاس اتنے بڑے بڑے مربے ہیں، ان کا ڈیٹا بیس تیار کریں. اتنی بڑی بڑی گاڑیاں کیسے آ گئیں؟ اتنے فارم ہاؤس کیسے آئے؟ کسی استاد کا تو کوئی فارم ہاؤس اس طرح نظر نہیں آتا. اساتذہ کے فارم ہاؤسز نہیں ہیں. کن کے فارم ہاؤسز ہیں؟ کن کو نوازا گیا ہے؟ وہاں سے شروع کریں نا. وہاں پہ یہ بلڈوزر چلنے چاہیے سی ڈی اے کے اور ایل ڈی اے کے. غریبوں کی بستیوں کے اوپر دوبارہ بھی روکا جا سکتا ہے یہ کام. ہمیں نظر آئے کہ بڑے بڑے فارم گر رہے ہیں، ہمیں نظر آئے کہ بڑی بڑی جو تجاوزات ہیں، طاقتور لوگوں کی تجاوزات، ان کے اوپر حکومتی سطح پہ بلڈوزر چلنے چاہیے. ہماری وہ سڑکیں، لاہور کی، کراچی کی، وہ سڑکیں صاف ہونی چاہیے جہاں لوگوں نے، طاقتور لوگوں نے تجاوزات بنائی ہوئی ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی بستیوں کو آپ رگڑ دیں گے. یہ بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے. آپ کیوں نفرتیں پالنے کے چکر میں پڑ گئے؟ ابھی 3 مہینے بھی نہیں ہوئے، نیچے دیکھیں ہو کیا رہا ہے. لوگوں کے اندر ایک پریشر آ رہا ہے. آپ پہلے خواص کی مثال قائم کر دیں گے، طاقتور لوگوں کی مثال قائم کریں گے تو نیچے غریب بستیوں میں بھی ضرورت ہے. وہاں بھی بڑے تگڑے تگڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بدماشیاں کرتے ہیں. پھر وہ بولیں گے نہیں، ان کے پاس جواز ختم ہو جائے گا. طاقتور کو آپ کچھ نہ کہیں اور غریبوں کو آپ گرا دیں گے، بے شک ناجائز ہی ہوگا لیکن وہ آپ کے حق میں نہیں ہوگا. یہ چنوتی سمجھ لیں آپ اس کو. اسی طریقے سے گورنمنٹس ناکام ہوتی ہیں اور ان کو ناکام کیا جاتا ہے بڑی سازش کے ساتھ. اللہم صلی علی محمد وآلہ وإطرتہ بعدد کل معلوم لک. کوئی سوال ہے جی آپ کا؟ نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ابو سنین بھائی، میں آپ کو بتاؤں، میں مجبور ہو گیا ہوا ہوں. میری ذمہ داری ہے، میں نے کل کو اللہ کے حضور وہاں پہ رپورٹ دینی ہے. میں اس وجہ سے جھوٹ بول دوں یا چھپا لوں کچھ چیزیں کہ یار یہ نہیں، مجھے جرت ملی ہے. مجھے پتا ہے، میں نے چیف جسٹس صاحب کی وہ پہلی تقریر بڑے غور سے سنی تھی. پہلی تقریر ان کی، انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کو 1 سال دے دیں، اور میں نے دل میں نیت کر لی تھی کہ میں نے پاکستان کو 1 سال دینا ہے. اور آپ نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے نا، تو یہ طریقہ کار ہوگا. طاقتوروں کو کٹہرے میں کھڑا کریں، طاقتوروں کا احتساب ہوتا ہوا نظر آئے گا. غریب لوگ اپنی تجاوزات خود ہی ختم کر لیں گے کہ بھائی ان کو اجازت نہیں ہے تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں. آپ جب غریبوں کے اوپر ہی پریشر ڈیوائیڈ کریں گے نا، سارے کا سارا پریشر ملک کا، اور پھر ہمیں پتا چلے گا کہ ملک میں جو طاقتور لوگ ہیں یا ادارے ہیں ان کو ہر چیز ان کو مل رہی ہے، ان کے اوپر کوئی مشکل نہیں آ رہی، تو غریب تو پہلے ہی پسے ہوئے ہیں. پھر کیا ہوگا؟ پھر پولیٹیکل پارٹیاں اٹھیں گی، انہی غریبوں کو استعمال کیا جائے گا، سڑکیں بند ہو جائیں گی. تو غریبوں کو تھوڑا سا شیلٹر دیں، پہلے طاقتوروں سے شروع کریں. ہم دیکھنا چاہتے ہیں آپ طاقتوروں کا پہلے کریں. چیف جسٹس صاحب سے بھی یہ التماس ہے، طاقتوروں کو پہلے لٹکائیں. غریب تو کب سے پھانسیاں نہیں لگ رہے بھائی؟ ہر روز غریبوں کو پھانسیاں، ہر روز غریبوں کی لتر پریڈ، ہر روز غریب گھروں میں چھاپے، جرم ہو نہ ہو چھاپے چھاپے. جس شہر میں نکل جاؤ، جس سڑک پہ نکل جاؤ، غریب پہ ظلم ہو رہا ہے. کبھی طاقتوروں کی بھی لتر پریڈ ہو، کبھی طاقتوروں کو بھی رگڑا جائے. طاقتور جو مجرم ہیں ان کو تو ضرور کٹارے میں کھڑا کیا جائے، یا معاشرے کے سامنے آ کے سچ بولا جائے کہ کوئی طاقتور چاہے وہ مجرم نہیں ہے، محض سیاست کی جاتی ہے. سب طاقتوروں نے حلال کی کمائی سے جائیدادیں بنائی ہیں اور ان کے خلاف جو بولتا ہے وہ محض سیاست کرتا ہے. ہم مطمئن ہو جائیں گے، یا یہ تسلیم کر لیں. سادہ سا حل ہے. دھوکہ دیں گے، چکر میں رکھیں گے، لوگوں کو مصروف کرنے کے لیے اس طرح کی پالیسیاں بنائیں گے جس کا صرف غریب پہ امپیکٹ ہوگا، آپ کامیاب نہیں ہوں گے. اور آپ کو نظر رکھنی ہوگی اپنے دائیں بائیں نیچے جو مشیر ہیں. یہ آپ کا ایک فون نیچے کسی اور طریقے سے جاتا ہے، اور وہ گورنمنٹس کو ناکام کرنے کے لیے نیچے جو مشینریاں بیٹھی ہوئی ہیں گراس روٹ لیول تک، وہ لوگوں کے اندر وہ جذبات ابھارتی ہیں تاکہ حکومتوں کے خلاف چاہے وہ مواد اکٹھا کیا جائے. یہ پروپیگنڈا کی ایک شکل ہے. نظام تعلیم کے لیے بھی میں نے آپ کو اس سے پہلے والے سیشن میں ریکویسٹ کی تھی. ایک طرز کے جب نوجوان نکلنا شروع ہو جائیں گے، ایک طرز کے، ایک خیال کے، اور ان کا ایک مائنڈ میک اپ ہوگا، پاکستان یک سمت ہو کے آگے چلا جائے گا. یہی اس کا سلوشن ہے. اس کے علاوہ آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. وقت گزار لیں گے آپ، پہلے نہیں گزارا لوگوں نے، سب نے گزار لیا، آپ بھی گزار لیں گے. ہم دیکھیں گے، ہم کوسیں گے، کڑیں گے. یس، جھولی اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، بالکل عرش پہ جائے گی ہماری دعا.
गरीब और मिस्कीन और मजलूम लोगों की दुआ अर्श पे जाएगी कि हमें धोखा देने वालों को या अल्लाह गारत फरमा दे, जिन लोगों ने हमें इस्तेमाल किया या अल्लाह उनको इबरतनाक सजा दे दे। हम यही दुआ कर सकते हैं। फिर पहले लोगों के साथ भी यही हुआ है। जो हमें धोखा देगा वो कोई नकली पीर हो, कोई उलमाए सू में से कोई हो, उसका बेड़ा गर्क होगा। ये बड़ी भोली कौम है, जाहिल जरूर है लेकिन भोली कौम है। हमारी अक्सरियत आज भी बड़ी भोली है। हमारा भी कसूर है, वो अलग सेशंस में मैं बात करता रहता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई उठे और हमें इस्तेमाल कर ले। जिसने किया उसका बेड़ा गर्क हुआ है। ऐसे ऐसे अल्लाह के वली यहाँ पे मौजूद हैं, नेक इंसान मौजूद हैं जिनकी दुआएं चल रही हैं अभी भी। या हय्यु या कय्यूम अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अल्लाह करीम आप सबको खुश रखे, इस वतन की अल्लाह करीम हिफाजत फरमाए, हम सबको इस काबिल कर दे कि हम इस वतन के लिए दिन रात मेहनत कर सकें और हम सच बोलें और हमारे जो हुक्मरान हैं नेक और सालेह हो जाएं और उनको राइट एक्शन एट द राइट टाइम करने की एक तौफीक मिल जाए। क्योंकि जब तक वो ये नहीं करेंगे, वो धोखा देने के चक्कर में पड़ेंगे, तो अल्लाह ताला की ज़ात वल्लाहु खैरुल माकिरीन है। जो इंसान पहले से पिसे हुओं को मजीद पीसेगा वो पिस जाएगा। इस मुल्क में आज तक गरीबों को ही पीसा गया है, और अगर नहीं पीसा गया तो उन ताकतवर लुटेरों को जो हमेशा लूटते रहे हैं। अगर आपकी भी मिली भगत हो गई, आपकी भी मिली भगत होगी, तो मैं आपको बता रहा हूं कि इस मुआशरे में मायूसी फैलने से फिर कोई नहीं रोक सकता। फिर लाकानूनियत से कोई नहीं आप मुआशरे को रोक सकता। फिर आप तैयार रहिएगा। फिर बड़े बड़ी मोतदल हस्तियां जो हैं वो बाहर सड़कों पर निकली होंगी। कैसे छुपेंगे? फिर कहां जाएंगे? जहाजों में बैठ के जिस मुल्क में जाएंगे वहां आपका पीछा किया जाएगा। सारे मुफक्कर इस पे बोल रहे हैं, सारे दानिशवर तज्जियाकार इशारे कर रहे हैं, इस तरफ हम बढ़ रहे हैं। इसको रोकने का एक ही रास्ता है, मुआशरे के गरीब पसमानदा पिसे हुए लोगों के सामने ताकतवरों का एहतसाब होता हुआ नजर आए, उनको सजा दी जाए, उनसे लूटी हुई दौलत आप वापस लें। फिर आप देखेंगे अपनी तन मन धन कुर्बान करने वाली ये कौम है। आपसे बेहतर कौन जानता है, सब कुछ निछावर कर देंगे आपके ऊपर। लेकिन उनको आप एज दे दें, किसी ना किसी मजबूरी का इजहार कर दें, और 5 साल बाद आप यह कह दें कि मेरे हाथ बंधे हुए थे। अब भी बताएं, आप अब भी बताएं पब्लिक फोरम पे लोगों को कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं करना चाहता हूं, कर नहीं पा रहा, ताकि उसके लिए भी लोग आपका साथ दें या इंतजार करें। इस तरीके से आप खामोश रहे और नीचे फिर गुल खिलते रहे इसी तरीके से, तो फिर तो वक्त गुजर जाएगा, फिर फायदा क्या होगा उस चीज का। और मैं उम्मीद करता हूं, हमारा लाड है, हमारा प्यार है, वी आर वेटिंग फॉर दैट डे। 2-3 काम करेंगे आप इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें।